نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ آج ہم چرچا کریں گے ان باتوں کے بارے میں کہ وضو کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ایسا فعل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، تو وضو ان صورتوں میں ٹوٹتا ہے، ان باتوں سے ٹوٹتا ہے کہ اگر ریح پیچھے سے خارج ہوا تو وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں اگر کٹ گئے، خراش آ گئی اور خون وہاں سے بہہ کر نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ پیشاب پاخانہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کو اگر منہ بھر قے آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ کسی کا ہاتھ میں یا پاؤں میں اگر زخم تھا، زخم کو اگر نوچ ڈالا اور اس سے پیپ یا خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، وضو ٹوٹنے میں شرط یہ ہے کہ زخم سے خون بہے گا تبھی وضو ٹوٹے گا، ورنہ اگر زخم کو یوں ہی نوچا، اس کا چمڑا یا کھال نکل گئی لیکن خون یا پیپ وہاں سے نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب کچھ باتوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کچھ باتیں عوام میں یہ مشہور ہے کہ کسی کا اگر ستر یعنی کسی کا اگر کھلا ننگا جسم دیکھ لیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وضو بنانے کے بعد ہم اگر کپڑا چینج کر رہے ہیں، اگر ہم ننگے ہو گئے یا کپڑا چینج کر رہے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آئیے کہ اگر کسی کو نیند سے سو جانے کے بعد بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب جو ہے اس میں ایک اور میں بات بتاؤں کہ جیسے اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتا ٹچ کر جانے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو راستے میں ہم جا رہے ہیں، اگر کتا ہمارے بدن میں ٹچ کر گیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتے کے سٹنے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا، کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، اگرچہ کتا بھیگا ہوا کیوں نہ ہو، کیونکہ ناپاکی کا معاملہ تبھی ہوگا کہ جب کتے میں نجاست لگی ہو، مطلب کتا اگر نالی سے نکل کر آیا اور ہمارے بدن یا کپڑے میں ٹچ کر گیا تو بدن کا وہ حصہ، پورا نہیں، وہ حصہ ہمارا ناپاک ہوگا، اس کو اگر آپ 3 بار دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا، اس سے پورا نہانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کتا سوکھا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ سے یا پاؤں سے اگر ٹچ کر کے نکل گیا تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور اس سے آدمی ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، کب ناپاک ہوگا کہ کتا میں اگر کوئی نجاست ناپاکی لگی ہو اور آپ کے بدن میں یا کپڑے میں ٹچ کر گیا تو بدن کا وہ حصہ صرف ناپاک ہوگا، اس کو آپ دھو لیجئے تو بدن پاک ہو جائے گا۔ یہ بھی بتاتا چلوں، ذہن نشین رکھیے گا کہ اگر سونے سے وضو کب ٹوٹے گا؟ اگر کوئی بستر پر لیٹ کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا، اونگ آ گئی، جھپنی آ رہی ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی اگر سو گیا، کیوں نہ اگرچہ 10 منٹ ہی سو جائے وہ بیٹھے بیٹھے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جھپنی آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی ہنسے تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک رواج عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب آئیے میں بتاؤں کہ ہنسنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہنسنے سے وضو اسی وقت ٹوٹے گا کہ آپ اگر نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی یا 2 رکعت والی نماز آپ ادا کر رہے ہیں اور نماز کی حالت میں اتنا زور سے ہنسے کہ ہنسی کی آواز دوسروں نے سن لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر نماز میں نہیں ہے، آپ کتنا بھی ہنس لے، اگرچہ کھلکھلا کر بھی ہنس لے، تو نماز کے باہر میں جتنا بھی ہنسی آ جائے اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو سے نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر ہم کسی کا گھٹنا کھلا ہوا ہے اور گھٹنا کھلے ہونے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، چونکہ گھٹنا تو ایسے دکھانا لوگوں کے سامنے منع ہے، یہ حرام ہے، تو اگر ہم وضو بنا کر نکل رہے ہیں، کوئی نکل رہا اور کوئی غیر محرم کی نظر ہماری طرف پڑ گئی یا ہماری نظر اس کی طرف پڑ گئی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وہ دیکھ لے تب بھی وضو نہیں جاتا، یا ہم اگر دیکھ لیں اچانک تب بھی وضو پر فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کوئی غسل خانے میں انڈر ویئر میں نہا رہا ہو یا بالفرض غسل خانہ پیک ہو، کوئی ننگے نہا رہا ہو، تو ننگے نہانے میں بھی وضو، جو غسل کے وقت مجھے وضو کیا جاتا ہے، آپ جو غسل کریں گے اس وقت میں تو ننگے نہانے کی وجہ سے یا
گھٹنوں سے اوپر کپڑا ہے، اس میں نہانے کی وجہ سے بھی وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مطلب ٹوٹے گا نہیں، وضو جو ہے بدستور باقی ہے۔ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ان باتوں سے جو میں نے بتایا کہ وضو جس سے نہیں ٹوٹتا ہے اسے نہیں ٹوٹے گا، اور جن باتوں سے ٹوٹتا ہے اسے ٹوٹتا ہے۔ جزاک اللہ۔